السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرات، اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اور شرکائے بزم، آپ تمام حضرات کا آج کے اس پروگرام اسلام اور اولیاء کرام حسب روایت آج کا پروگرام اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بے شک اس میں عابدوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضرات، کلام پاک میں جب ہم اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہیں کہ یہاں جو لفظ زبور آیا ہے تو اس سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یعنی یقیناً ہم نے زبور میں یعنی آسمانی کتابوں میں پند و نصیحت کے بعد یا لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے زمین میں ہمیشہ با اقتدار اور سرخرو رہے، اور آئندہ بھی صاحب اقتدار اور سرخرو رہیں گے۔ اس لیے موجودہ صورتحال مسلمانوں کے لیے باعث پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا وعدہ صالحیت عباد سے مشروط ہے۔ گویا اس میں حصول اقتدار کا طریقہ صالحیت یعنی اللہ و رسول کے حکام کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے حدود و ضابطوں کا پابند رہنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اس میں عابدین کا لفظ آیا ہے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے اس میں ایک بڑی خبر ہے
عابدین سے خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے شیطان خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا گویا وہ اس رحمت کا مستحق ہو گیا، وہ دنیا آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت یعنی دین و دنیا کی سعادتوں، ابدی سعادتوں سے ہمکنار والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کا یہ جو بزم ہے یہ تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام پارٹ 3، جس میں ہم یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں یہ مہینہ جس شخصیت کی طرف منسوب ہے، خاص طور سے ہندوستان میں جن کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا عالی مقام ہے، جو یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات، خدمات اور تعلیمات پر مبنی آج آپ ہمارے مہمانوں سے گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ ان کے فضائل و مراتب کو آپ جانیں گے۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج ہمارے اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی ایک شناخت بنانے والے اور اسلامک اسٹڈیز کا ایک بڑا نام امیریٹس پروفیسر عالی جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آج کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی کے طور پر شریک بزم ہیں خانقاہی دنیا کے روحانیت کے علمبردار، شریعت و طریقت کے علمبردار حضرت علامہ سید ابوالحسن اظہری غوثی اشرفی ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور، اور وہیں پر بنارس ہندو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ آج کی بزم کے شریک کار ہیں ڈاکٹر حضرت افضل مصباحی صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب اور اسلام حضرت اسلم وارثی صاحب، ان کا بھی استقبال ہے۔ میں اپنے معمول کے مطابق، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ تبلیغ اسلام مبلغین کرام اور زمین جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے، ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے یوں تو بہت سارے اولیاء کرام لائے، لیکن ان میں جو مرتبہ، جو اعلیٰ مقام حضرت سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ عہد رسالت سے شروع ہوا۔ اس سے قبل ہندوستان کی دھرتی پر دراوڑی اور بالخصوص آریائی عقائد پر مبنی ہندوستان کا قدیم کلچر ہزاروں سال کے اتار چڑھاؤ کے بعد ایرانی اور یونانی میزانوں اور ترازوں پر تلتا اور نپتا ہوا آگے بڑھا تو بدھ مت کے سانچے میں ڈھل گیا، اور یہ پیمانہ اس کو اتنا بھا گیا کہ نہ عیسائی مشینریز کی یلغار چکنا چور کر سکی، اور نہ چچ کی برہمنیت اس کے مزاج کو اتنا بدل سکی کہ باطنیت اور گیان سے اس کا مکمل رشتہ ٹوٹ جاتا۔ ہندوستانی سبھیتا میں کوٹ ڈیجی، ہڑپا، موہنجداڑو کی تہذیب کے جلوے بھی تھے اور آریائی دیویوں کا جمال بھی، ایرانی خد و خال کی آمیزش بھی تھی، ترکی کا مانگپن بھی، یونانی حسن کا نکھار بھی تھا، اور آہوان ختن کی وحشت انگیزیاں بھی، لیکن وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے شیدائیوں اور مبلغین اسلام بالخصوص
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہم کے جمال جہاں آرا کے شیدائیوں کو نہ لبھا سکی۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ریگزار عرب کی تجلیہ لے کر اجمیر کی دھرتی پر اترا تو برہمنیت کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ خواجہ بزرگ کے پیغام مساوات نے برہمنی ذہن و عقیدہ پر ضرب کاری لگائی اور وحدانیت کے نور نے تکثیریت کے زاویہ نگاہ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اسلامی تعلیم و تہذیب نے ایک ایسی فضا پیدا کی جس سے سابقہ عقائد میں ایک زلزلہ آ گیا اور ذہنی و علمی ترقی، فکری و عملی چلن کا دور دورہ ہوا اور ایک ایسا تمدن وجود میں آیا جس نے اہل ہند کو ایک معاشرتی سانچے میں ڈھال دیا۔ ہندوستان میں اسلام اور سلسلہ چشتیہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیوز و برکات سے ہی پھیلا، اور ہندوستان میں 90 لاکھ کی آبادی نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کر کے مشرب اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہندوستان کے تعلق سے جو نظم لکھی ہے وہ اس سلسلے کی بہت اہم کڑی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکہ سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرات، اور اسی درمیان ہمارے آج کے خصوصی مقرر اور آپ کے ہر دل عزیز خطیب روحانی پیشوا حضرت علامہ مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن صاحب قبلہ غوثی چشتی اشرفی اظہری مدد اللہ العالی ہم سے جڑ چکے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے، لیکن اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں جو مقام حضرت سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ دوسرے کے حصے میں کم ہی آیا ہے۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 536 ہجری 527 ہجری علی اختلاف الروایت، 3 روایتیں اس میں ملتی ہیں، اس میں ہوئی۔ اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے اعتبار سے 93 سال، ایک روایت کے اعتبار سے 97 یعنی 97 سال، اور ایک روایت کے اعتبار سے 103 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کی وفات 15 مارچ 1236 عیسوی 6 رجب المرجب 633 ہجری اور 103 سال کی عمر میں اجمیر شریف، اجمیر مقدس میں ہوئی۔ حضرات، آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسین جو امیر اور تاجر تھے اور با اثر تھے، اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی ماہ نور ہے، سیدہ ماہ نور۔ حضرت سے آپ والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، گویا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ سرکار خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات، خدمات اور ان کی تعلیمات پر مشتمل آج کی یہ بزم آل انڈیا تبلیغ سیرت نے سجائی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح کی شخصیات جو گہرائی و گہرائی کے ساتھ ان تمام نقوش کو اپنی گفتگو میں سمیٹ سکیں، ان کو ہم نے مدعو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں کہ جتنے بھی نقوش ہیں زندگی کے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن آپ کی ادبیات، آپ کے منظومات، شعر و شاعری پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ میں نے سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ایک نظم میں نے جو یقیناً تصوف سے بھرپور ہے، محبت اور عشق کی جو کہ ترجمان ہے،
میں چاہتا ہوں کہ بطور تبرک آپ کے سامنے میں ان کے اشعار پڑھوں اور انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں میں وہ باعث برکت ہوگی۔ فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کہ من نمی گویم من الحق یار می گوید بگو، من نمی گویم من الحق یار می گوید بگو، چون نہ گویم چون مرا دلدار می گوید بگو۔ اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے، میں نہیں کہتا ان الحق، یار کہتا ہے کہ کہہ، جب نہیں کہتا ہوں میں دلدار کہتا ہے کہ کہہ۔ ہرچے می گوید بمن ہر بار می گوید مگو، ہرچے می گوید بمن ہر بار می گوید مگو، من نمی دانم چرائیں یار این بار می گوید بگو۔ پہلے جو کہتا تھا تاکید کرتا تھا کہ مت کہو، مگو مت کہو، پھر نہ جانے کس لیے اس بار یہ کہتا ہے کہ کہہ دو، پھر نہ جانے کس لیے اس بار کہتا ہے کہ کہہ۔ آنچے نتوا گفتن اندر سو ماہ بازاہداں، با تحاشا بر سر بازار می گوید بگو، جو نہ کہنا چاہیے تھا زاہدوں کے سامنے، بے تحاشا بر سر بازار کہتا ہے کہ کہہ۔ گفتمش را زے کے دارم با کے گویم در جہاں، نیست محرم بادر و دیوار می گوید بگو۔ میں نے پوچھا اس جہاں میں راز دل کس سے کہوں، محرم دل جب نہیں دیوانہ کہتا ہے کہ کہہ، دیوار کہتا ہے کہ کہہ۔ سر منصور نہا کردن نہ حد دے نہ حد چوں بر منیس، چوں کنم ہم ریس ماں ہمدار می گوید بگو۔ راز منصوری چھپانے کی نہیں ہے مجھ پہ حد، کیا کروں پھانسی کا پھندہ دار کہتا ہے کہ کہہ۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں گفتمش من چونیم در من مدامے می دمے، من نخواہی گفتن اسرار می گوید بگو۔ میں نہیں ویسا تو میری خاک میں ہے کیوں چمک، چاہتا ہوں نہ کہوں اسرار کہتا ہے کہ کہہ۔ اور مقطع کا شعر ہے، اے صبا کے پرصدت کزما چے می گوید معین، این دویرا از میانے می گوید بگو۔ اے صبا تجھ سے وہ پوچھیں کچھ موئی کہتا بھی تھا، دور کرنے کو دوئی غمخوار کہتا ہے کہ کہہ۔ یہ حضور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں، اور بطور تبرک ہم نے اس کا استعمال آپ کو سنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اب میں بغیر کسی تعطیل کے میں اپنے مقرر خصوصی جنہوں نے کہ جہاں قدم رکھا ہے ایک چمنستان وہاں بنا دیا ہے، اور آپ کی ذات دین و سنیت کا مہکتا ہوا گلشن ہے، جدھر سے گزرتے ہیں فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، اور جب بھی مسند کتاب و سنت پر آپ رونق افروز ہوتے ہیں تو آپ کی تفسیر سے اخلاص و یقین، عشق و وفا کا دریچہ کھل جاتا ہے، اور خطابت سے فکر و اعتقاد کی تاریخ قلوب میں صبح یقین کا اجالا پھیل جاتا ہے۔ میری مراد روحانیت اور علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہندوستان سے لے کر یورپ تک جنہوں نے اپنے نقطے سے قدم ثبت کیے ہیں، کبھی وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، کبھی عرب کی دنیا میں ہوتے ہیں، کبھی افریقہ میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو گمراہوں کے لیے آپ ایک درس یقین ہوتے ہیں۔ میری مراد مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن اشرفی غوثی ازہری مدظ اللہ العالی سے ہے، جو خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف کے ولی عہد بھی ہیں۔ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے گفتگو سے سامعین و ناظرین کو نوازیں۔ حضرت سید ابوالحسن اشرفی ازہری مدظ اللہ العالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی اللهم صل على سیدنا و سيدنا نبینا مولانا محمد محمد معدن وعلی الوجود آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام جو آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے تبلیغ اسلام اور صوفیاء کرام کے حوالے سے جشن خواجہ غریب نواز کے نام سے منسوب اور معنون ہے، اور آج اس پروگرام کی صدارت سرمایہ ملت پروفیسر اختر الواسع صاحب قبلہ مدظلہ العلی فرما رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے ظفر عقیل صاحب نے بارگاہ غریب نواز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اسلم وارسی صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا، اور ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب نے غریب نواز کے حوالے سے خدمت خلق کے عنوان سے جو ضروری بات تھی اس پر روشنی ڈالی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب کی محنت کو، ان کی جد و جہد کو، یقیناً ان کی عاجزی، ان کے ساری، اور ان کا اپنا جو بڑا پن ہے وہ لوگوں کے لیے خود ایک مشعل راہ ہے اور آگے بنے گا۔ بذات خود یہ خود ایک مصروف ترین شخصیت میں شمار کیے جاتے ہیں، کبھی کیرلا کی سرزمین پر الثقافت السنیہ میں، کبھی کہیں سیمینار میں، کہیں پر اپنے قلم کے ذریعے مسلسل مصروف عمل رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو سلامتی عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو عافیت اور دین دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ آمین، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو، جی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ بے شک، یہاں پر جو فَلا، تو فا جو ہے فا، یہ تعقیب کے لیے ہے، تعقیب مع الوصل۔ ماشاء اللہ، تعقیب مع الوصل کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا فوراً پایا جانا، اسے کہتے ہیں تعقیب مع الوصل۔ ماشاء اللہ، اہل علم حضرات پینل پر ہیں اور دنیا اس کو سماعت کر رہی ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم سے ایک ذمہ داری کے ساتھ گفتگو آگے جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی کہ جو ایمان والا نیک عمل کرتا ہے، تو نیک عمل جب کرتا ہے ایمان والا، اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فا کے بعد لَنُحْيِيَنَّهُ
علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ ہے. یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور بھی ضرور فوری طور پر ہم انہیں پاک زندگی عطا کرتے ہیں. بے شک. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اسی دنیا میں پاک زندگی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ہاں اسی دنیا میں اگر ایمان والے کو اللہ تعالی نواز دے اور وہ شکر گزار بندہ ہو جائے تو یہ اس کی پاک زندگی ہے، اور اگر کچھ کمی کر دے اور وہ قناعت کر لے یہ اس کی پاک زندگی ہے. دونوں پہلو ہیں پاک زندگی کے. حالت قناعت میں زندگی گزارے یہ بھی پاک زندگی ہے، اور حالت شکر میں زندگی گزارے یہ بھی حیات طیبہ ہے، پاک زندگی ہے. لیکن حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں یہ آگے کی زندگی کی بات ہے، جنت کی زندگی یا اہل جنت کے لیے یا مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہے. تو اگر مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہے تو پھر یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ اگر ایمان والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو فوراً اسے ہم ضرور بھی ضرور پاک زندگی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، ضرور بھی ضرور فوراً، یعنی تاخیر نہیں ہوتی. جیسے ہی اس دنیا سے نکلا اور اگلی دنیا میں گیا، قبر کی دنیا میں گیا، تو فوراً ہم اسے پاک زندگی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، یعنی جو قبر ہوتی ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. اب یہاں پر جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہیں بلا شبہ وہ اولیاء کرام کی ذات ہے، بلا شبہ وہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، اور بدرجہ اولا اولیاء کرام ہیں. ان کی جو قبر ہوتی ہے حدیث رسول کی روشنی میں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. اور جو عطائے رسول ہو، معین الدین ہو، ہند الولی ہو، تو وہاں تھوڑا اور بھی اضافہ ہوگا. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور وہاں جو دروازہ ہوگا وہ جنتی دروازہ ہوگا. کیا کہنے ہیں، واہ. ذرا غور کیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرتا ہے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی اس ایمان والے کو آگے کی دنیا میں پاک زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے جزا ہے جو اس نے نیک کام اس دنیا میں کیا. اب آئیے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تبلیغی زندگی ہے وہ سب پر واضح ہے کہ 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا. لیکن آپ کی جو علمی زندگی ہے اس میں کوئی شبہے کی بات نہیں. آپ کو تفسیر پر دسترس حاصل تھی، فقہ پر دسترس حاصل تھی، علم حدیث پر آپ کو مہارت تھی. اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز تفسیر ہو یا علم حدیث ہو اس کی گہرائیوں تک جانے کی آپ کے اندر صلاحیت تھی. ظاہر سی بات ہے صاحب کشف تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، تو یہ کمال تو ان میں ہونا ہی تھا. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے حضرت قاضی ثناء اللہ تک آپ دیکھ لیجئے تفسیر مظہری کو بھی. قاضی ثناء اللہ کی جو تفسیر مظہری ہے آپ اس کو بھی اٹھائیے، ہر ایک نے سورہ فاتحہ پر اتنی روشنی ڈالی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس نام کی کثرت سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا رب ہونا یعنی پالنا،
اور العالمین کے ذریعے ساری مخلوق کا ذکر کر دینا، یہ کمال ہے اس رب کے کلام کا، اور وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ بے شک اللہ بے شک تبارک و تعالی ہر خطا کو معاف فرما دیتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ قیامت کی بہت بڑی ایک طویل زندگی ہوگی، اگرچہ دن کے اعتبار سے کم ہے مگر مدت بہت زیادہ ہوگی، اور ساری مخلوق جمع ہوگی، اور اس پورے قیامت کے دن کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، مالک یوم الدین، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ ایاک نعبد، عبادت صرف اسی کے لیے، اور جتنی بھی مدد بندوں تک پہنچتی ہے، جس طرح سے بھی پہنچتی ہے، وہ بندے کو صلاحیت اللہ ہی دیتا ہے، وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ یعنی ہماری منزل کیا ہوگی، ہمارا راستہ کیا ہے، سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس راستے پر کیسے چلے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ اپناؤ جو انعام والے بندوں کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا نہ اپنایا جائے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، اور جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو گمراہی پر تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوا ایک کائنات سمٹی ہوئی ہے سورہ فاتحہ میں۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا، لیکن مفسرین نے اور پھیلایا ہے۔ مگر میرے خواجہ غریب نواز نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے خواجہ نے اسی سورہ فاتحہ میں بتایا کہ مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، میں بتاؤں گا کیا نہیں ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ اس خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں حرف الف با تا سا، سا سے، سورہ فاتحہ میں سا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے ایک لفظ بنتا ہے صبورا، وَدْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا۔ یاد رکھیے گا، ابھی بہت ساری موتیں آئیں گی، بہت سارا ڈسٹرکشن ہوگا قیامت کے دن، تو یعنی صبور کے معنی ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں حرف سے کو نہیں رکھا، اس لیے نہیں رکھا کہ سورہ فاتحہ سے جو جڑ جاتا ہے وہ تباہیوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے ہلاکتوں سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ کیسی گہرائی ہے علم غریب نواز کی، توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور گفتگو اپنے وقت میں مکمل بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں جیم نہیں ہے، جیم سے ہوتا ہے جہنم، جو سورہ فاتحہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک جملہ سمجھ لیجئے گا، سورہ فاتحہ سے وابستہ ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ گویا نماز سے وابستہ ہوا، یا یوں کہہ لیجئے جہاں جہاں سورہ فاتحہ کا حکم آیا ہے وہاں وہاں سورہ فاتحہ جو پڑھتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا غور کیجئے، خواجہ غریب نواز نے فرمایا، علم غریب نواز کا میں ذرا سا بس ایک روشنی، بس ایک سمجھ لیجئے چھینٹا ہے جو آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں زے نہیں ہے، زا، جی جی زا نہیں ہے، زا سے ہوتا ہے زقوم، یہ جہنم کا ایک درخت ہے، کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو وابستہ رہتا ہے اسے کبھی جہنم کے کسی بھی درخت کے قریب نہیں جانے دے گا۔ سورہ فاتحہ میں شین نہیں ہے، شین، شین سے ہوتا ہے شقا، شقا کے معنی ہوتا ہے بدبختی۔ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ وہ خوش بخت رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ سورہ فاتحہ میں زا نہیں ہے، توئے جو کہتے ہیں نا تو زا، سورہ فاتحہ میں زا نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں زا نہیں، زا سے بنتا ہے ظلمت، اور جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے وابستہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ظلمتوں سے دور رکھتا ہے، یعنی جو اس سے وابستہ رہتا ہے دنیا کے اندھیرے سے بھی دور رہے گا، قبر میں بھی اجالا رہے گا، اور محشر میں بھی، حشر میں بھی اس کے لیے روشنی رہے گی۔ ذرا غور کیجئے، آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں فا نہیں ہے، فے،
فے یعنی اس سے بنتا ہے فراق. جو سورہ فاتحہ سے وابستہ رہتا ہے اسے کبھی بھی فراق کے معنی جدائی. جو سورہ فاتحہ سے وابستہ رہتا ہے وہ کبھی اللہ رسول سے دور نہیں رہے گا, وہ اللہ رسول کے قریب ہوگا. وہ دین سے جدائی نہیں ہوگی بلکہ دین سے وابستگی ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں خا نہیں ہے, خے. اس سے بنتا ہے غور یعنی کہ ذلت. جو بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس سے وابستہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نہ دنیا میں اسے رسوا اور ذلیل ہونے دیتا ہے نہ قیامت میں اسے رسوا اور ذلیل ہونے دیتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, یہ علم غریب نواز ہے کہ غریب نواز نے سورہ فاتحہ کے ذریعے بتایا کہ غریب نواز کا علم تفسیر پر کیسی گرفت تھی, کیسی پکڑ تھی. اور ساتھ ہی ذرا غور کیجئے یہ علم تھا اور توکل کا یہ عالم تھا کہ جب توکل اور اللہ پر بھروسے کا یہ عالم تھا کہ جب آپ غزنی سے چلے تھے تو اس وقت کچھ فوجیوں نے, شہاب الدین غوری کے کچھ فوجیوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اجمیر جا رہا ہوں. کہا وہاں تو بڑے سے بڑے طاقتور گئے اور واپس آ گئے, آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کا تاریخی جملہ ہے کہ تم تلوار پر بھروسہ کر کے گئے تھے, میں پروردگار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. تلوار پر بھروسہ کرنا اور ہے, پروردگار پر بھروسہ کرنا اور. کیا کہیں, ماشاءاللہ. یہ ہے خواجہ غریب نواز. میرے خواجہ غریب نواز یاد رکھیے گا, آپ کا یہ علم تھا اور عمل بھی آپ کا ایسا ہی تھا. کبھی آپ نے ترک سنت نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں. ایسا عمل تھا, ترک سنت نہیں کیا, یعنی کہ آپ وضو میں جو عمل مستحب ہے تو سنت, یعنی کہ وضو میں جو انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہوتا ہے آپ نے اسے بھی کبھی ترک نہیں کیا. پابندی صلاۃ, شریعت کی پابندی, سنت پر عمل. اور جیسا کہ افضل صاحب نے ایک طویل فہرست پیش کی, وہ خواجہ غریب نواز کا کردار تھا. اسی اور تبلیغ کی دنیا میں آپ کے سامنے بات واضح ہے, علم ان کا کہاں تک پہنچا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ذرا غور کیجئے, جب اور اخلاص اتنا زیادہ, میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے خواجہ کی ایک بات بتاؤں بس 1 منٹ کے اندر, اور صدر محترم کا خطاب ہونا سننا ہے کہ ذرا غور کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں راستہ بنایا. کیا دریا میں راستہ, پانی, اور دیکھیے دریا میں راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لوگ پار چلے گئے, اور فرعون جب گیا تو اس پر پانی پھیر دیا, فرعون کی پوری طاقت پر پانی پھیر دیا. اب ذرا غور کیجئے, فرعون بھی گیا اور جو ساتھ میں اس کے تھے وہ بھی گئے. اور یہاں دیکھیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک ایسے امتی, ایک ایسے عظیم امتی ولی کہ انا ساگر کو وہ پانی میں راستہ, اور آپ کو جب اجمیر میں تنگ کیا جا رہا تھا, مجبور کیا جا رہا تھا کہ اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں, تو آپ نے انا ساگر کو بلایا, تو بلا کر کے وہاں پانی میں راستہ, یہاں پانی سے راستہ بنا لیا. بس وہ قبضہ کر کے واپس کیا. اس کے بعد غریب نواز وہی کے وہی ٹھہر گئے اور بتا دیا کل تک یہ انا ساگر پہلے کسی راجا کا تھا, اب خواجہ کا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا تقوی, پرہیزگاری, عمل, تبلیغ ایسی تھی, اسی بنیاد پر جب آپ کا وصال ہوا تو پیشانی پر لکھ گیا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, ماتا فی حب اللہ, اور اللہ کی محبت میں ہی اس دنیا سے گیا. تو یہ میرے خواجہ کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ غریب نواز کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان کیا اللہ. قرآن خطیب یورپ و ایشیا حضرت سید ابوالحسن غوثی اشرفی اظہری مدظ اللہ العلی کے خطاب اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شرعی طور پر اور فقہ میں اور حدیث میں, تفسیر میں کیا مقام تھا, اس کی آپ نے ایک جھلک سماعت فرمائی.
اور اب ہمارے درمیان چونکہ صدر اجلاس تشریف فرما ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو گفتگو کا فن اور ہنر معلوم ہے، اور جیسا کبھی ہمارے مفسر قرآن نے فرمایا آپ کو ملکہ حاصل ہے کہ آپ کوزہ میں ثنا ساغر کو رکھ دیں، تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام میں، عالمی دنیا میں، پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنانے والے، ہندوستان کے، اسلامی دنیا کے کا سب سے بڑا نام، جن کو ہم جو پدم شری بھی ہیں اور امیریٹس پروفیسر کی حیثیت سے بھی حکومت ہند نے جن کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، میں اپنے قابل احترام علی جناب قابل حضرت پروفیسر اکبر الواسع صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطبہ صدارت سرکار غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی حیات، تعلیمات و خدمات کی روشنی میں آپ سامعین و ناظرین کے سامنے آپ پیش فرمائیں، اور یقیناً چونکہ آپ بات سے بات نکالنے کا ہنر جانتے ہیں اور گفتگو آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی اردو دا طبقہ ہے، جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، سبھی کی خواہش ہوتی ہے آپ بولیں، وہ سنتے رہیں، تو میں اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے خطبہ صدارت کے لیے حضرت کو دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ انمیوٹ کر لیجئے آپ کا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام علامہ سید ابو الحسن میاں صاحب دامت برکاتہم، برادر مکرم ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب، شاعر اسلام اسلم وارثی صاحب، اور ہم سب کے مہربان اور عالم اور تبلیغ آل انڈیا تبلیغ سیرت دہلی کے بانی مبانی ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب، ناظرین اور شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس میں نہ صرف شرکت کی سعادت بخشی بلکہ صدارت بھی عطا کی۔ یہ صدارت نہیں ہے، علامہ سید ابو الحسن میاں صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں ایک سعادت ہے جو کہ میرے حصے میں آئی ہے، اس کے لیے میں دونوں کا شکرگزار ہوں۔ جہاں تک خواجہ خواجگان معین الہند، ہند الولی، عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ہندوستان میں ورود مسعود کا معاملہ ہے، وہ کوئی سادہ واقعہ نہیں بلکہ ایک احساس، عہد آفرین اور انقلاب انگیز آغاز ہے جس نے مستقبل کے ہندوستان کی تعمیر کی۔ حضرت خواجہ نے تصوف کے سلسلے چشتیہ کی بنیاد اس سرزمین پر رکھی، اور یہی سلسلہ ہے جس نے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد رکھی، جس کی کلاه افتخار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء،
حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی اور سدا بہار مورخ، ادیب و شاعر، موسیقار، بے زبانوں کی زبان امیر خسرو اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسے گرا بہا ہیرے جوڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے نے یہاں کے مذہب، سماج، معاشرت، ادب، لوک ادب، موسیقی، سیاست، معیشت، ہر چیز کو متاثر کیا اور ایک ایسی تہذیبی اور ثقافتی عمارت کھڑی کی جس کے شاندار آثار آج بھی استادہ ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری کا وطن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سجستان ہے۔ وہاں صحیح روایت کے مطابق 18 اپریل 1143 کو ان کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ باپ کا ورثہ کفالت کے لیے کافی تھا، اس سے اچھی گزر بسر ہوتی تھی، لیکن دست قدرت نے حضرت کو خود پروری کے لیے نہیں، عالم پروری کے لیے پردہ امتحان میں ظہور بخشا تھا۔ بہت جلد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت نے تمام مال و اسباب فروخت کر کے غربا میں تقسیم کیا اور غریب الوطنی کی راہ اختیار کی۔ طویل سفر میں ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کی، بغداد میں مقیم رہے، حج و زیارت سے بہرہ مند ہوئے اور ایک اشارہ غیبی کے تحت ہندوستان تشریف لائے۔ پہلے لاہور میں حضرت داتا صاحب کے روزے پر چلہ کشی کی اور وہیں اعلان کیا کہ حضرت داتا گنج بخش کے لیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل آرا رہنما۔ اس کے بعد ملتان تشریف لے گئے، پھر دہلی ہوتے ہوئے آخر اجمیر میں قیام کیا۔ بے شک دہلی سے پہلے کہ ہندوستان میں اجمیر کی وہی اہمیت تھی جو بعد میں دہلی کو حاصل ہونے والی تھی۔ اس وقت اجمیر ہندوستان کا قلب تھا۔ جس طرح بعد کے زمانے میں دہلی کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ یہاں کی ہر تبدیلی سارے ہندوستان کے اندر تبدیلی کی علامت بن جاتی تھی، اسی طرح اس وقت اجمیر شریف کا مقام تھا۔ کیونکہ حضرت خواجہ کو اس پورے ملک میں کام کرنا تھا، اس لیے آپ نے اجمیر کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اجمیر سے جو پیغام اٹھے گا وہ پورے ملک میں پھیلے گا، اور اگر اجمیر میں اصلاح ہوگی تو اس کے اثرات پورے ملک میں پڑیں گے۔ حضرت خواجہ نے اجمیر کو مستقر بنا کر انسانیت کا پیغام دیا اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا آغاز کیا، جس کے اثرات بتدریج پورے ملک میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان حروانی علیہ رحمان نے حضرت کو ایک نصیحت کی تھی کہ معین الدین، اب تم نے جب فقیری اختیار کر لی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ فقیروں کی طرح اعمال کرنا، اور وہ اعمال یہ ہیں: غریبوں سے محبت کرنا، ناداروں کی خدمت کرنا، برائیوں سے اجتناب کرنا، مصیبت و پریشانی میں ثابت قدم رہنا۔ حضرت خواجہ نے اس نصیحت کو حرز جاں بنایا اور اس ملک کے غریب، پسماندہ اور دبے کچلے لوگوں کے لیے ابر رحمت بن کر برسے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کی خبر کی گیری کی، دکھی دلوں کے لیے مرہم کا کام کیا، اور نہ صرف خود اس کا عملی نمونہ بنے بلکہ ایک مستقل سلسلہ قائم کیا، جس نے پہلے دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور پھر ملک کے طول و عرض میں اس کی ضیاء پاشیاں پھیل گئیں، اور امن و آشتی اور محبت و یقین، عزم و حوصلہ اور جرت و ہمت، نیز خدمت خلق، خدا پرستی اور اپنے مالک سے براہ راست ربط و تعلق کی جو بنیاد استوار کی، اس کا جو پیغام دیا وہ پورے ملک کے لیے کے عوام کے لیے رحمت کا پیغام بن گیا۔ سلسلہ چشتیہ کا درخت ہندوستان میں حضرت ہی نے لگایا تھا، جس کے اثرات ملک کے طول و عرض میں آج بھی زندہ و تابندہ نظر آتے ہیں، جن کی ضیاء پاش کرنے آج بھی لوگوں کی تاریک زندگیوں کو ظلمت قدوں سے نکال کر منور کر رہی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے کو
آگے بڑھانا ہے اس ملک کو میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس ملک میں بہت سی چیزوں کی شکایتیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، تو ان کا تعلق اتفاق سے زندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے یہ جو زندوں کے زندہ ہیں خواجہ خواجگان کی صورت میں، ان کی طرف لوگ کو جا کر سر جھکاتے ہیں اور وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بناتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سے اور ان کے بعد میں آنے والے جو سلسلہ متوسلین ہیں، ان سب جانشین ہیں، ان سب سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے، یہ سبق سیکھنا ہے، دنیا کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ملک جب معاف کیجیے گا، مجھے سوء ادب تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنے کی اجازت، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ یہ ملک جو مردوں کی اتنی قدر کرتا ہے، اگر زندہ ایسے ہو جائیں جیسے مردے تھے تو پھر دنیا کے اندر کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت کے یہ جو پرستار تھے اور جانشین تھے، ان کے اسوے کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دو پیارے حسن کا، صدقہ دو غسل ورا کا، صدقہ دے دو پنجتن یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما۔ مالک و مولا سرمایہ ملت حضرت پروفیسر اختر الواسع صاحب کو سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ تعبیر اس جماعت پر ہم سب پر قائم فرما۔ حبیبی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، افضل مصباحی صاحب، مسلم شیوانی صاحب، ظفر عقیل صاحب، ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ ہم سب کے لیے جتنے بھی ناظرین ہیں، بالخصوص سی ٹی وی کے ناظرین اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے چینل سے پینل سے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، مالک و مولا سب کو عافیت عطا فرما۔ جو دیکھ رہے ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کے والدین کو عافیت عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرما۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں سب کو عمر دراز عطا فرما، سب کے لیے خیر و عافیت کے دروازے کھول دے، ہر ایک کو شر سے محفوظ فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما۔ کریم مولا توفیق بندگی، شعور زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ